السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبیک المصطفیٰ والمرتضیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجوم الہدی وقادۃ التقیٰ، اما بعد۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دلہا، نوشہی بزم جنت اختر برز و رفعت، قاسم کنز و نعمت مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر وقار میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور خلوص و محبت کے ساتھ کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماہ مقدس کے دہلیز پر کھڑے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ، یہ اسلامی 12واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کی وجہ تسمیہ بظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں، اور اس کے پہلا اشارہ کا نام قرآن مجید کے اندر ایام معلومات رکھا گیا ہے، اور یہ دن اللہ کریم کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت پسند ہے کہ اسی کی پہلی تاریخ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نکاح فاتح خیبر داماد پیغمبر علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور سرسری انداز میں بیان کرتا چلوں کہ اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کراتے ہیں تاکہ عرفہ کے دن تک ان کو پیاس نہ لگے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے یوم ترویہ کہنے کی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 8ویں ذی الحجہ کو جب خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ کیا یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس سوچ بچار کی وجہ سے اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔
اور اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب 9ویں تاریخ کو رات کو خواب میں دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب یہ صرف اور صرف رب العالمین ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن، کیونکہ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیش آئی تھی، قربانی کی صورت پیدا ہوئی تھی، اور اسی دن عامۃ المسلمین رضا الہی کے لیے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور اسی ماہ کی 12ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھائی چارہ بھی قائم کیا تھا۔ بہرحال میں سرسری انداز میں قرآن مقدس کی ایک بہت ہی معروف مشہور آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو سن کر ہمیں خوب عمل کی توفیق مرحمت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے، نیکیاں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے مہینے سے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کی جو آنے والی تاریخ ہے قربانی کا دن، اس میں ہم کیا کریں۔ عصر حاضر کو دیکھتے ہوئے اور قرآن و احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہے، جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، ہم خوب حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اس کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی یادگار ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جو ابو الانبیاء جد الانبیاء جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر جب سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر کے آج تک کے قربانی کی صورت پیش آتی ہے، قربانی ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک امت مسلمہ رضا الہی کے لیے قربانی کرتے رہیں گے۔ یہ قربانی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، بارہا آپ علماء کرام کے زبان اقدس سے سنتے رہتے ہیں، تقریر وغیرہ سنتے رہتے ہیں، میں اس چیز کو دہرانا نہیں چاہتا کہ قربانی کا واقعہ کیا ہے وغیرہ ہے، بس عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار علی شان میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی یہ جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کر ہمیں کیا ملے گا؟ کتنا اجر ملے گا؟ ثواب کتنا دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم جو ہے اپنے سر کے بال گن نہیں سکتے، تو پھر ایک جانور کے اوپر کے بال کو ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ بس کہنے کا منشا و مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کا بے شمار نیکی عطا فرمائے گا، کہ قربانی ہم صرف اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں توفیق دی ہے، مال و دولت دی ہے، صاحب نصاب کے فہرست میں ہمارا نام درج ہے، تو اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی پیش کریں گے، اور اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول کا واسطہ لے کر کے اتنا عرض گزار ہم ضرور ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نامزد کے لیے، شہرت کے لیے ہم قربانی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان علی شان ہے کہ کل قیامت کے میدان میں، جس کو حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے ان لوگوں کو لے کر کے دربار الہی میں پیش کریں گے۔ تو فرشتے ان بندوں کی نامہ اعمال، ان بندوں کی دفاتر کی نیکیاں دیکھ کر کے اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ اللہ، یہ تیرے بندے کتنے نیکیاں کمایا ہیں، کتنے سارے نیکیاں ان کے دفاتر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ تمہاری نظر جو ہے صرف نیکیاں پر ہے، تمہاری نظر صرف نیکیوں پر ہے، اور میری نظر یہ ہے کہ نیکیاں کس وجہ سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی علیم الخبیر ہوں، اس لیے کہ میں ہی علیم بذات صدور ہوں، مجھے بخوب معلوم ہے کہ یہ میرے بندے نیکیاں کس طریقے سے کمایا ہے، کس طریقے سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب یہ نیکیاں پیش کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو بھی نیکیاں کمائی ہوں، اکٹھا کیے ہوں، وہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے شہرت کے لیے کمائی ہوں۔ اس لیے ہم جب قربانی کا جانور خریدے تو ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو۔ شہرت کے لیے ہم قربانی کا جانور نہ خریدے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جانوروں کو اس طریقے سے، اس مقصد سے خریدتے ہیں، ہفتہ دن پہلے، 10 دن پہلے، تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کے میری تعریف کریں۔ تو اس قسم کی نیت کرنے والے کے نامہ اعمال میں بجائے ثواب کے گناہ کا کوئی کام نہیں ہے، صرف گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے گلیوں میں، کوچوں میں اپنے جانوروں کو لے کر کے گھومتے ہیں تاکہ جو ہے کہ نہیں میری شہرت ہو، دیکھنے والے دیکھ کر کے کہیں کہ فلاں کا جانور ہے، یہ بہت ہی موٹا تگڑا ہے، اس کا گوشت بڑا اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ اگر اس مقصد سے خریدتے ہیں کہ اس کا گوشت اچھا ہوگا، اس جانور کا گوشت اچھا نہیں ہے، اس قسم کی نیت رکھ کر کے جانوروں کو خریدنے والے، یہ بھی اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی رد قرار دیا جائے گا۔ ورنہ بس ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، لہذا ان تمام صورتوں میں یہ نیت یہ رائگاں ہو جائے گی، نیت نہ کرے۔ اگر کوئی رضا الہی کو چھوڑ کر، رضا الہی کے بجائے گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی جانور کو خرید کر کے قربانی کی صورت پیش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ضائع ہو جائے گا، وہ مردود قرار دیا جائے گا۔ بہرحال گوشت تو کھانی ہی کھانی ہے، لیکن کتنا اللہ کا عظیم فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دی تو قربانی کرنے کے لیے ہم تیار ہوئے۔
اب جانور ہم نے خریدنی ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، پھر اس کا گوشت کہاں ہم نے ہی کھانی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جانور کو خریدنے کے بعد گوشت کو اپنے خیش و اقارب میں، دوست احباب کے یہاں تقسیم نہیں کرتے، اپنے فریجوں میں بھر بھر کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ شریعت میں اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ بس بھائی چارہ قائم کرے کہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو پھر خود رکھے، اپنے خیش و اقارب، دوست و احباب میں اسے تقسیم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرے، چاہے وہ عبادت مقصودہ ہو چاہے عبادت غیر مقصودہ ہو، ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو پھر عمل بھی صحیح ہوگا، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو عمل اچھا نہیں ہوگا۔ بہرکیف کیونکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اپنے نیت کو صحیح کرو۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ تو مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے افضل ہے، اس کے عمل سے افضل ہے۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے نماز پنج گانا کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسجد کی تعاون کی شکل میں ہو، مدارس عربیہ کی تعریف کی شکل میں ہو، یا مساکین غربا فقراء کی تعاون کی شکل میں ہو، جو بھی مذہب اسلام کے اندر ہمارے ذمے میں رکھا ہے، ان راہوں میں اگر ہم خرچ کریں تو پہلے اپنے نیت کو درست کریں، انشاءاللہ العزیز عمل بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اسی سلسلے میں، نیتی کے سلسلے میں، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص وہ راستے سے جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی۔ جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ پر دیکھتے ہی اس نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ کاش اگر اللہ رب العزت اس پہاڑ کو سونے کی شکل میں میرے حوالے کر دیتا، یا پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہوتا تو میں ان سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ کہ ہو سکتا ہو کہ جس دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں غربت زیادہ رہی ہو، لوگ محتاج زیادہ رہے ہوں، تو انہوں نے یہ نیت کی، تو اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی، تم اس غلام سے، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اسے راہ خدا میں سونا خیرات کرنے کا ثواب مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عزم ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو نیت اس کی جیسی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی نیت میں برکت رکھی اور سونا خیرات کرنے کے برابر اسے ثواب دے دیا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں مگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، اسی وجہ سے ان اعمال کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ نہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو اجر ہے، جو اس کی برکت ہے، وہ بھی ہمیں نصیب نہیں۔ ورنہ تو مذہب اسلام میں ہر عمل کے پیچھے برکتیں رکھی ہے مگر ہمیں نصیب نہیں، ہمیں نہیں ملتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہماری نیت میں کچھ کھوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نبی کے صدقے ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے نیت کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ ورنہ پھر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک کافر انسان جو 10 سال تک 20 سال تک وہ کفر کرتے آیا ہو، 10 سال تک کفر کیا ہو، یا 5 سال تک کفر کرتے آیا ہو، یا 1 سال تک کفر کرتے آیا ہو، یا پھر 1 مہینہ، 1 ہفتہ یا 1 دن تک وہ کفر کیا ہو، پھر جب اس کی موت ہوگی تو مرنے کے بعد بھی اسے جہنم دیا جائے گا، جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ اور 1 دن کا مومن، 1 دن کا صرف مومن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی بات ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے کہ وہ 20 سال تک 10 سال تک کوئی کافر کفر کر رہا ہے تو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور ایک مومن صرف ایک دن کا مومن اللہ اکبر اس کے بعد اس کی ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا. آخر اگر بات کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ جو ایک کافر جو 20 سال 10 سال 5 سال تک وہ کفر کرتا رہا اور وہ مر گیا, اگر وہ زندہ بھی رہتا تب بھی وہ حالت کفر میں رہتا, اس لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور ایک مومن جو ایک دن کا صرف مومن ہے اس کے بعد اس کی موت ایمان پر ہوئی تو اگر وہ زندہ رہتا تو وہ حالت ایمان پر رہتا, اس لیے وہ کہا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ڈالا جائے گا. تو نیت کا ایک اہم رول ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پہلی حدیث کو بیان کیا ہے, انما الاعمال بالنیت, ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہم اپنے نیت کو ہم درست کریں. اس لیے کہ ایک پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی, بڑی پیاری حدیث ہے, بالاختصار بیان کروں کہ آج ہم جو جی رہے ہیں آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی جو گزارتے ہیں کم از کم اپنے موت کو یاد کرے, اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرے اور دعا کرے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ ہمارے دل میں محفوظ و مرہون رہے. کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات ہمیں یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جب آپ ملک شام پہنچے, ایک بار ملک شام, تو وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی کی, کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ ہر وقت ہر لمحہ نبی کی بارگاہ میں حاضر دینے والے صحابی, جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, دیکھا ہے. تو جب ملک شام پہنچے, اور اس حدیث پاک کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. آج جو ہمارے اندر جو غرور ہے, جو تکبر ہے کہ ہم اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں غیر نمازی کو دیکھ کر کے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے افضل ہوں, تم سے بہتر ہوں. اگر کوئی مالی اعتبار سے اللہ نے اسے دولت دی ہے تو غیر دولت مند کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں, اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, اور زبان کے اندر جو بھی آ جاتا ہے ہم بک دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, ان کو ذلیل اور رسوا کرنے میں پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور ہمارا چلنا ہمیں بتاتا ہے, ہمارا دیکھنا ہمیں بتاتا ہے, ہمارا اٹھنا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اتنی ساری دولت دی ہے, یا ہمیں اللہ نے علم دیا ہے, یا اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عزت دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ ہوں. اس قسم کے جو ہے کبر اور فخر انسانوں کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے. بہر کیف تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب ملک شام پہنچے تو چاروں طرف سے شہر اہل شام نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا اور عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ, آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, آپ وہ صحابی ہے, آپ کی وہ آنکھیں ہیں, ان آنکھوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, دیکھا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے مختصر طور پر ایک ایسی حدیث یا ایسا نبی کا نسخہ, ایسا عمل بتائیں کہ ہم سب مل کر کے اگر اس پر عمل کریں تو ہمیں نجات مل جائے. یعنی شام والے لمبی چوڑی بات نہیں چاہتے تھے, لمبا چوڑا عمل نہیں چاہتے تھے, بلکہ نبی کا ایسا نسخہ ہو, پیارا عمل ہو جو موت عمل کے اعتبار سے مختصر ہو, اور اس پر ہم عمل کریں, ہر ایک عمل کرے تو ہمیں نجات مل جائے. تو حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ میں
سب سے زیادہ روایت کرنے والے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دماغ پر زور ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ آپ کے ذہن اقدس پر محفوظ تھے۔ تو اب ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کون نبی کی باتیں بتائی جائے، کیونکہ اس میں کچھ طول باتیں بھی ہے، کچھ مختصر بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی قوت حافظہ پر زور ڈالا، اور ایسا زور ڈالا، وہ تلاش کرنے لگے دماغ کے اندر کہ کوئی نبی کی ایسی بات ہو جو مختصر ہو۔ زور ڈالنے پر جب وہ باتیں، وہ نبی کا فرمان آپ کے ذہن پر آ گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگوں کو تعجب و حیرت ہوئی، مادرہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے سوال کیا تھا کہ نبی کا ایک مختصر عمل ہو، نبی کی ایک پیاری بات ہو جو بہت مختصر ہو، زیادہ طول نہ ہو، اور اس پر ہم عمل کریں تو ہمیں نجات مل جائے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ تھی۔ جب ان باتوں کو میں نے جستجو کرنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب زور ڈالا، جب وہ حدیث پاک میرے سامنے آ گئی، اللہ اکبر، تو خشیت الہی مجھ پر ایسی طاری ہو گئی کہ میں بیٹھ کر رہ نہ سکا، مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ تو عرض کیا اہل شام نے کہ اے نبی کے یار، وہ کون سی باتیں تھی؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، امام غزالی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے بلائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے بلائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جیسے ہی کہا کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے حضور پیشی ہوگی، ان کی پیشی ہوگی اور ان سے حساب لے گا، اور حساب کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو سب کے سب چپ ہو گئے، پوری محفل میں سناٹا جیسی چھا گئی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 1 نمبر وہ لوگ ہیں، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ ان میں شہداء کرام کو بلائے جائیں گے۔ شہداء کرام کون لوگ ہیں؟ یہ عظیم لوگ ہیں کہ یہ مجاہدین جو ہوتے ہیں، یہ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو رضا الہی کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گردن کو تن سے جدا کرنے والے لوگوں کو شہید کہلاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے خاطر شہید ہونے والے، گردن کو تن سے جدا کرنے والے لوگ وہ شہید۔ اور اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا شہداء کرام کا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ساری نعمتیں اسے عطا کی جائے گی، جنت کے جتنے بھی درجے ہیں، نعمتیں رکھی ہے، سارے کے سارے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندے اب بتاؤ تو اس سے راضی ہے؟ تو کہے گا کہ نہیں، اور بھی چاہیے، تو اور جو ہے درجے اسے بلند عطا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اب تو خوش ہے، یہ جنت کی ساری نعمتیں ہیں، تو پھر کہے گا کہ نہیں، مجھے وہ چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت بے شمار اسے جنت کے نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخر کر اس بندے کا، اس شہید کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تیری جنت میں ایسی کوئی نعمتیں رکھی نہیں جو مجھے بھا جائے، بلکہ سب سے زیادہ اگر لذت کسی چیز میں ہے تو اس پر ہے۔ اللہ اکبر کہ تیرے نام پر اپنے گردن کو تن سے جدا کرنے پر جو مزہ ہے وہ مزہ تیری جنت میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے شہید لوگ، شہداء کرام بلائے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو دنیا میں نے بھیجا تمہیں
غور سے سنیں، دنیا میں میں نے تجھے بھیجا، اتنی ساری نعمتیں دی، تو شمار کر سکتا ہے؟ شمار کر سکتا ہے؟ 2 آنکھیں دیے، 2 ہاتھ دیا، پیر دیا ہے، دماغ دیا، ہر نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور ان نعمتوں کے بدلے میں اگر ہم اللہ رب العزت کے قیمت بنانا چاہے تو اللہ نے ایک جگہ پہ اعلان بھی کر دیا، وَإِن تَوَدُّوا، نہیں شمار نہیں کر سکتے، میری ایک نعمت کو تم شمار نہیں کر سکتے. جتنے پھر نعمتیں دی ہیں، اگر ان ساری نعمتوں کو اللہ اکبر اکٹھے ایک جگہ رکھ کر کے کائنات کو اس کی قیمت بنانا چاہو تو کائنات کو بھی اس کی قیمت نہیں بنا سکتے. بہرکیف اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندے، دنیا میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے، یعنی نعمتیں یاد دلائے گا، یہ نعمتیں دی ہے، وہ نعمت ہے. ویسے تو اللہ کی ہر دی ہوئی چیزیں نعمت ہے، ہر عطا کی ہوئی نعمت ہے، تو نعمتیں یاد دلائے گا. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے، میں نے تمہیں نعمت تو دی ہے، لیکن 60 سالہ 50 سالہ 40 سالہ 70 سالہ زندگی بھی میں نے دیا ہے، اس زندگی کے اندر تم نے میرے لیے کیا ہے. ابو ہریرہ نبی کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لیکن اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، میں نے اس کے بدلے میں یہ کیا ہے کہ اپنی گردن کو تن سے جدا کیا ہے، اپنے گردن کو تن سے جدا کیا ہے، تیرے نام پر کیا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتے سے جہنم میں لے کے جاؤ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے جہنم لے کے جاؤ. تو اللہ فرمائے گا، جب فرشتوں کے بارگاہ میں عرض کریں گی کہ اللہ یہ تو کہہ رہا کہ تیرے نام پر اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اس نے میرے نام پر اپنے گردن کو تن سے جدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس مقصد سے اپنے سر کو تن سے جدا کیا ہے تاکہ دنیا والے اسے بہادر کہے، دلیر کہے، اس مقصد سے تن سے جدا کیا ہے. لہذا فرشتوں سے جہنم میں لے کے جاؤ، اور جو اس نے دنیا میں مانگا تھا وہ میں نے عطا کر دیا ہے. اگر صلہ چاہنا ہی ہے تو وہ جائے اور جا کر کے میرے بندوں سے لے، اس کا عذر میرے بندوں سے لے، اور جو میری طرف سے تھی تو میں نے اس کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے، ان کی شہرت ہو گئی ہے، ہر بندے کے زبان پر میں نے نام کو جاری و ساری کر دیا ہے کہ فلاں آدمی فلاں جنگ میں اور گئے اور بہادری دکھائی، اپنے تر کو سر سے جدا کر دیا ہے، اور ہر ایک کے زبان پر اس بندے کا نام جاری کر دیا ہے، ان کی شہرت ہو گئی ہے، یہ گیا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کا نام جاری و ساری رہا. لہذا میرے بارگاہ میں، میرے دربار میں ان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، اسے جہنم لے کے جاؤ، اور گھسیٹتے ہوئے جہنم لے کے جاؤ. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے شہداء کرام کو اللہ اکبر جہنم لے کر کے جائیں گے. اور ایک کون ہے؟ دوسرا وہ لوگ ہوں گے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہو، قاری قرآن کی شکل میں، عالم دین کی شکل میں، یا حافظ قرآن کی شکل میں یہ لوگ بلائے جائیں گے. اللہ فرمائے گا، نعمتوں کو یاد دلائے گا، میرے بندے میں نے تمہیں یہ نعمتیں دنیا میں دی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ، دنیا میں جانے کے بعد تیرے محبوب کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے دین سیکھا، ہم نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی، لوگوں کو جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، لوگوں کو ہدایت کی کہ یہ چیزیں غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. چنانچہ یہ بندے عرض کریں گے کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تم نے میرے نام پر میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حافظ قرآن نہیں بنا تھا، عالم ربانی نہیں بنا تھا، دین کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لوگوں کو تو نے جو جائز اور عدم جوائز کا جو راستہ تم نے دکھایا تھا میرے لیے نہیں دکھایا تھا، بلکہ اپنی شہرت کے لیے دکھایا تھا کہ میں ان قوموں کے بیچ میں، اپنی سماج کے بیچ میں اگر میں عالم دین بن جاؤں گا تو لوگ مجھے عالم دین کہیں گے، مجھے حافظ قرآن کہیں گے، مجھے قاری قرآن کہیں گے، میرا ایک نام ہوگا، لوگوں کو اللہ اور لوگوں میں میرا ایک نام ہوگا. تو دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے تم نے اس کام کو انجام دیا ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتے اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم لے کر کے جاؤ، جہنم لے کر کے چلے جائیں گے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو جب بھی ہم دین کی تعلیم دینے کے لیے مدارس عربیہ میں داخلہ کریں، یا حافظ قرآن بنائے یا عالم ربانی بنائے، تو صرف مقصد یہ نہ ہو
کہ میرا بیٹا جب حافظ قرآن بنے گا یا عالم دین بنے گا تو لوگوں میں شہرت ہوگی، لوگوں میں شہرت ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچے کو جس کام کے ساتھ ملوث کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اپنے دل کی نیت کو آپ درست کر لیں۔ اور تیسرا وہ ہوگا کہ ایسے لوگ بلائے جائیں گے جن کے پاس بے شمار دولت ہوگی، مالداروں کو بلائے جائیں گے، مالدار لوگ بلائے جائیں گے۔ اللہ اپنے نعمت رکھے گا کہ بندے میں نے تمہارے لیے دنیا میں اتنی ساری نعمت دی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اور میں نے جو ہے تیرے نام پر ہم نے خرچ کیا ہے، مسجد میں لگایا ہے، مدرسے دینیا میں دیا ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں غربا فقراء مساکین کی ہم نے امداد کی ہے، اپنے پڑوس کا ہم نے ان مالوں کے ذریعے سے ہم نے خیال رکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت لے جانے سے پہلے اپنے بندوں سے کہے گا کہ تو سن تو جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ تو نے غربا فقراء مساکین کی دیکھ ریکھ تو کی، مدارس عربیہ میں تعاون تو کیا، مسجد میں پیسے تو صرف تو کیے، لیکن رضا الہی کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ اپنی شہرت کے لیے کیے تھے، تاکہ لوگ آپ کو جانے کہ اس نے اللہ کے گھر میں اپنا حصہ لیا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ بات تمہاری شہرت ہو۔ اللہ وقت کے مدارس دنیا میں یہ روپے پیسے زیادہ دینے والے ہیں، تم نے غربا فقراء مساکین کی ریکھ دیکھ اسی لیے کی تاکہ لوگ جو ہے کہ تم کو چاہے، لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ہو، تمہاری شہرت ہو۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو میں نے تم نے دنیا ہی میں دے دیا، لوگوں میں تم محبوب رہا، دنیا میں دے دیا، آخرت میں لائق رہا، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اس تو کہے گا کہ اسے جہنم لے کر کے جاؤ۔ بہرحال اسی حدیث سے پاک کی روشنی میں یہ سامنے یہ بات کیا ہے مہینے کی مناسبت سے کہ آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گوشت کھانے کو اچھا ملے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں صرف اپنے ضد پر اتنے مہنگے جانور کو خرید کر کے لاتے ہیں اور لوگوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے جانور کو، اتنی قیمت کا جانور ہم نے خریدا ہے، تاکہ لوگ کہے کہ ہاں فلاں کے پاس بہت پیسہ ہے، 70,000 80,000 کا جانور قربانی کیا ہے۔ تو اس قسم کے نیت رکھنے والے، خیال کرنے والے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی، اور بروایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر مال و دولت دی ہے، اگر سب کچھ دیا ہے، تو ہم جب بھی کوئی بھی عمل کرے، یہ ضرور نہیں کہ قربانی، بلکہ کوئی بھی ہم عمل کرے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کرے، ورنہ پھر اپنے کیا یہ صلہ کم ہے؟ اور دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کا صلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ زیادہ سے زیادہ 60-70 ہزار کا جانور خرید کر کے ہم نے ذبح کیا تو 1 دن 2 دن یا 3 دن تک وہ بندہ نام کرے گا، ہماری تعریف کرے گا کہ فلاں بندہ نے اتنے جو ہے قیمت کا جانور کو خریدا ہے۔ یہ 2 دن ہی تک محدود ہے، لیکن اگر ہم نے یہ نیت کیا کہ نہیں اللہ نے دیا ہے تو ہم دے رہے ہیں، تو ہم جب جانور خریدنے جائیں تو یہ تصور کرے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا گوشت اچھا ہے، یہ نہ تصور کرے کہ یہ جانور کمزور ہے، یہ ہے نہیں، بلکہ یہ مقصد کرے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو جھوٹے جو پسند آئے، تو نیت یہ کرے کہ ہم کچھ بھی لے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اللہ اسے پسند کر لے۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ 70,000 80,000 کا جانور جب آپ قربانی میں پیش کریں گے، اللہ اسے مردود قرار دیتا ہے نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اور 5-6 ہزار کا کوئی جانور اگر خرید کر کے راہ خدا میں خلوص کے تحت ذبح کرتا ہے تو جب اللہ قبول فرما لیتا ہے تو یہ 5,000 70,000 پر بھاری پڑ جاتا ہے، 70,000 پر بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کام کو ہم انجام دیں۔ اور قربانی کہ کچھ مسائل وغیرہ ہیں، آپ بارہا ہر سال سنتے رہتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اگر کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے محلے کے اندر علماء ہیں، علماء سے ہم رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں، اور خود اپنے سے فیصلہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری آپ کو نہیں دیا ہے۔
اللہ رب العزت کے رسول نے یہ ذمہ داری آپ کو نہیں دیا ہے. اس لیے دین کا کوئی بھی آپ کام کرے, شریعت کا کوئی بھی آپ کام کریں تو آپ اپنے عالم دین سے پوچھ کر کے کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی